ایک کھانا ہوتا ہے اپنی خواہش سے، ایک کھانا ہوتا ہے اپنی ضرورت سے، اور ایک کھانا ہوتا ہے اللہ کی رضا سے۔ ایک پینا اپنی تسکین کے لیے ہوتا ہے، ایک پینا ہوتا ہے اللہ کی رضا سے۔ تو اس کے ایک درجات ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں۔ تو غوث اعظم کا اشارہ اس طرف ہے کہ میں اس وقت کھاتا ہوں، اپنی تو تمنا ہی نہیں ہے نا کھانے کی۔ جب حکم شرع سامنے آ جاتا ہے کہ اب تم نے کھانا کھانا ہے ورنہ عبادت درست انداز میں ادا نہیں ہوگی، قیام نہیں کر پاؤ گے، تو فرمایا میں کھانا بھی کھاتا ہوں تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا ہوں، اس لیے کھاتا ہوں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو قیام میں درست انداز میں کر سکوں۔ اس میں جو ہے وہ میرا قیام، میرے رکوع سجود پر مجھے طاقت مل جائے، اور وہ سنت سے ہٹ کر طریقہ نہ ہو، بلکہ وہ ایک جاندار طریقے سے میں جو ہے باعظمت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کر سکوں۔ فرمایا میں تو کھانا بھی اس لیے کھاتا ہوں، پانی بھی اس لیے پیتا ہوں۔ تو وہ مکمل پیروی کرنے والے کا نام غوث اعظم ہے۔ آج تو ہم نے جس کو جناب جو فرائض چھوڑ رہا ہو اس کو غوث بنا دیا ہے، جس کو کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو اس کو ہم نے قطب بنا دیا ہے۔ تو یہ ریڈی میڈ چائنا کے جو ہمارے پاس یہ ٹائٹل ہمارے بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کی نکاح پڑتی تھی تو بندہ اللہ والا ہو جاتا تھا۔ ہم نے برسوں ان کے جو ہے نا پیچھے گزار دیے ہیں، اللہ کا نام تک ہماری زبان پر نہیں آیا، اور جو اللہ کا نام ہماری زبان پر آیا بھی وہ بھی ہم درست تلفظ کے ساتھ نہیں لے سکے، اللہ کا نام بھی ہم درست انداز میں نہ لے سکے۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا نام تلک ہم جو ہے درست انداز میں نہیں لے سکے۔ تو بہرحال حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی محبت میں اپنا آپ کو فنا کر دو، آپ کی کوئی تمنا ہی نہ ہو، بس اللہ کی رضا، آپ کی کوئی خواہش ہی نہ ہو، بس جو اللہ چاہتا ہے وہ، آپ کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، بس تقدیر کے ماتحت ہو کر کے، حکم الہی کے ماتحت ہو کر کے چلتے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں، آج کل پچھلے کچھ عرصے سے میں ذرا زیادہ کر رہا ہوں یہ باتیں کہ جناب اللہ اللہ کرو، اللہ کو یاد رکھو، برے لوگوں کا ساتھ چھوڑو، اچھے لوگوں کو اپناؤ، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ امام صاحب کچھ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح روایتی باتیں ہوا کرتی ہیں وہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ اللہ جو ہے کیا جا رہا ہے یہاں سے، تو کہیں کچھ عقیدے میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ ہاں، سنیت میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا؟ کہیں دوسرے والے تو نہیں ہو گئے؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ اور اپنی عقل پہ افسوس کرو جس کے دماغ میں یہ بات آئے کہ اگر اللہ اللہ کرنا دوسروں کی نشانی ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ اگر آپ کے سامنے ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے اور کروا رہا ہے تو وہ سنی نہیں ہوا تو پھر کون ہوا؟ ہاں، اور اگر اللہ اللہ کرنا ہی دوسروں کی نشانی ہو گیا تو پھر ہماری نشانی کیا ہے؟ ہمارا تو وجود ہی ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ تو اگر یہ بات دماغ میں آ رہی ہے تو سوچو کہ پھر آپ کس کے ساتھ رہے اور آپ سنی رہے یا نہیں رہے۔ تو اللہ اللہ کرنا ہی سنیت کی علامت ہے، اسلام کی علامت ہے۔ ہاں، تو یہ تھوڑا سا بات ہو رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور والا اگر غوث اعظم کی لفظ بلفظ نام بتائے بغیر اگر میں آپ کو تعلیمات سنا دوں نا تو شاید آپ کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ یہ ہمارے کسی ولی کی بات نہیں چل رہی ہے، کسی اور کی چل رہی ہے۔ جو بات میں اصل میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے چند روز سے، وہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے غوث اعظم کو سن کر ہی نہیں مانا فقط، الحمدللہ غوث اعظم کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ تو غوث اعظم سے ہمارا رشتہ اور ہے، اور غوث اعظم یہی سکھا رہے ہیں، اللہ اللہ کرو، اللہ کی رضا میں، اللہ کے احکام کے ماتحت ہو جاؤ، فنا ہو کر کے رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو جہاں یہ احکام ہے نا، اور غوث اعظم کی بھی یہ تعلیم، وہیں ایک حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جو میرے دشمن ہیں انہیں، اور جو تمہارے دشمن انہیں کیا نہیں بناؤ؟ دوست نہیں بناؤ۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو وہی ہے جو بالکل ظاہر ہے کہ میرے دشمن کو اپنا دوست نہیں بناؤ،
اگر تم میرے دشمن کے دوست بن جاؤ گے تو ظاہر ہے پھر دشمنوں میں ہی شمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اللہ کے دوستوں سے دوستی کرو گے تو شمار دوستوں میں، اگر آپ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرو گے تو شمار دشمنوں میں۔ ہمارے دشمن کا کوئی دوست ہو تو ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں، اپنا نہیں سمجھتے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے دشمنوں سے دوستی نہیں کرو، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے دشمنوں سے دوستی نہیں کرو، بلکہ فرمایا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہیں کرو۔ مطلب یہ ہے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، میرا اور تمہارا دشمن ایک ہی ہے، کیونکہ تمہاری پہچان میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، تمہاری پہچان میری معبودیت کو تسلیم کرنے سے ہے، تمہاری پہچان میری بارگاہ میں سجدہ ریزی سے ہے، تو جو میرا دشمن ہوگا وہ تمہارا دشمن ہوگا۔ جب تم اسلام کا نام لے کر کے اٹھو گے، تمہاری پہچان جب اسلام ہوگا نا، تو ہر وہ شخص جو خدا کا دشمن ہے وہ مسلمان کا دشمن ہوگا۔ ظاہر ہے خدا کی دشمنی رکھنے والا ہندو سے تو نہیں دشمنی رکھے گا، خدا کی دشمنی رکھنے والا آگ کی پوجا کرنے والے سے تو دشمنی نہیں رکھے گا، وہ صرف اس سے دشمنی رکھے گا جو خدا کو مانتا۔ تو جہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے اپنے دشمن سے دوستی رکھنے کا منع کیا ہے، وہی یہ بھی بتا دیا کہ میرا اور تمہارا دشمن ہے، کہ تم اس سے دوستی کرو گے اس نے دشمنی کرنی ہے۔ جیسے کہ یہود و نصارہ اس وقت جو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے، ہر جگہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی فکر میں اور اسی سازشوں میں ہیں، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ تو ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے انہیں اپنا دشمن نہیں سمجھا، مسلمانوں نے انہیں اپنا محسن بنا لیا، مسلمانوں نے ان کو پسند کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے ان کے لوگوں کو آئیڈیل بنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، انہیں اپنا دوست نہیں بنانا۔ دوست تو دوست ہے سر، ہم اپنا سردار بنا کر بیٹھ گئے، ہم ان کے آگے ہم نے بھیکیں مانگنا شروع کر دی، ہم نے ان کی کمپنیاں چلانا شروع کر دی، ہم نے جناب ان کے ادارے چلانا شروع کر دیے، ہم نے ان کی طرف لالچ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا، ان کو دوست نہیں بنانا۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغلوب کر دیا، انہیں غالب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سزا دے دی۔ اچھا جی، تو انہیں اپنا دوست نہیں بنائے تو کس کو بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو دوست بنانے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول نے خدا کے دوستوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تم خدا کے دوستوں سے دوستی کرو گے تو دوست کہلاؤ گے، جب خدا کے دشمنوں سے دوستی کرو گے تو کیا کہلائیں گے ہم؟ پھر ہم خدا کے دشمن ہی کہلائیں گے۔ اچھا، خدا کے دشمنوں سے ہم نے دوستی جو ہے کی ہے، وہ کس معنی میں کی ہے؟ سب سے پہلی چیز، ہم نے انہیں دشمن سمجھا ہی نہیں۔ دوسری چیز، نہ صرف یہ کہ دشمن نہیں سمجھا، محبت کے رشتے رکھے، اور محبت کے رشتے پھر ایسے کیے کہ ہم نے ان کی پیرویاں اختیار کی، ان کے لباس اپنائے، ان کے کھانے پینے کا انداز ہم نے اپنایا، ان کا لب و لہجہ ہم نے اپنایا، ان کی زبان ہم نے اپنائی، جناب اپنا رہن سہن، اپنا گھر بار ان کے جیسا بنانے کا ہم نے ارادہ کیا۔ تو سب چیزوں میں ہم ان کی پیروی کرتے چلے گئے اور ذہنی طور پر غلام بن کر کے رہ گئے۔ خدا کے رسول کی غلامی سے نکل کر ہم ان خدا کے دشمنوں کی غلامی میں ذہنی طور پر ایسے گئے کہ آج نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اور اس حد تک ہم غلام بن گئے کہ آج وہ ہمارے بھائی کو قتل کر رہے ہیں، ہماری بہن کے آبرو تہس تہس کرتے رہیں، ہمیں نہ اس کی پرواہ، نہ ہمارا خون کھولے، نہ ہمارا ایمان بیدار ہو، نہ ہمیں غصہ آئے، نہ ہمارے کوئی جذبات جاگے، ٹھنڈے پڑے ہو کر کے ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کا جو دل چاہے وہ کرے چلے جا رہے ہیں۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، شام، اردن، لبنان، یہ سب پوری لائن ہے آپ کے پاس، کوئی ایک ملک نہیں ہے۔ تو یہ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہم نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنانا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ بات صرف حکومت کی حد تک نہیں ہے، یہ بات جو میں کر رہا ہوں آج، یہ عوامی میں بات کر رہا ہوں، بحیثیت عوام، بحیثیت فرد واحد۔ ہم نے کیا یہودیوں کو دشمن سمجھا؟
نہیں سمجھا، بلکہ دین کے مقابلے میں انہیں ہم نے، کیونکہ ہم تو دنیا کے لیے جیتے ہیں، دین کے لیے ہم جیتے ہی نہیں، ہم جیتے صرف دنیا کے لیے، تو دین کے مقابلے میں بھی ہم نے جناب انہیں جو ہے افضل اور قریب سمجھا۔ ذہن میں وہ ایک تصور ہی نہیں آیا کہ یہ خدا کے دشمن ہے، ذہن میں یہ تصور ہی نہیں آیا کہ یہ خدا کو گالیاں دینے والے ہیں، ذہن میں یہ تصور ہی نہیں آیا کہ یہ خدا کا سب سے بڑا دشمن دجال کے انتظار میں ہے، ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ ان کے ہاں شیطان کی پوجائیں ہوتی ہیں، جس شیطان کو ہم صبح شام لعین اور رجیم کہنے کا ہمیں حکم ہے کہ قرآن شروع کرو تو پہلے شیطان کو رجیم کہو، نماز کی ابتدا ہے تو شیطان کو رجیم کہو، اسی شیطان کے یہ پجاری ہیں یہود۔ لیکن اور یہ بات ہمیں معلوم بھی ہے آج سوشل میڈیا کے دور میں کہ جناب ان کے شیطان کی پوجا ہوتی ہے، یہ دجال کے انتظار میں ہے، کئی ایسی چیزیں ہم جانتے بوجھتے آج تک ہم نے ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ تو جب ہم نے خدا کے معاملے میں ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا تو آج مسلمان کے معاملے میں ہم کیا ان کو اپنا دشمن سمجھ لیں؟ پھر اس کے بعد جناب نفرت کا کوئی رشتہ نہیں رہا، ہم نے ان سے محبتیں، قلبی محبتیں کی، کیونکہ ہمارا آئیڈیل سارے آپ کو جناب یورپ کنٹریز میں نظر آئیں گے، کوئی پلیئر ہو کوئی کیا ہو، اور جو برائے نام مسلمان ہیں بھی چند ایک، ان میں سے اکثر وہ ہے نام مسلمانوں والا ہے لیکن ہوتے وہ بے دین ہے، کسی دین کی جناب وہ پیروی نہیں کر رہے ہوتے، نہ خدا کا کوئی تصور ہوتا، صرف نام مسلمانوں والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مشابہت اختیار کی، تو اللہ کے رسول کی مشابہت کو چھوڑ کر، اللہ والوں کی مشابہت کو چھوڑ کے ہم نے لباس اپنائے تو گوروں کے اپنائے، ہم نے اپنے چہرے کے خد و خال بنائے تو ان کی طرح بنائے، سنت رسول کو ہم نے ترک کیا، نالی میں بہا دیا سنت رسول کو۔ حضرات کون سے ہم عاشق رسول، اور گستاخی کا جو لیول ہم نے بنایا ہوا دوسروں کے معاملے میں، ذرا اپنی طرف تو دیکھ لیں کہ جس وقت ہم اپنے چہرے پر بلیڈ چلاتے ہیں تو یہ سنت رسول کو ہم نالی میں بہا رہے ہوتے ہیں، وہ گستاخی نہیں ہوتی ہے؟ سنت رسول تو ایک بہت بڑا مقام ہے، عام مسلمان کے جسم کے بالوں کا احترام ہے، اور جسم کے بال بھی وہ ہوں کہ جن کا تعلق سنت رسول سے بنتا ہو تو اس کا احترام نہیں ہوگا۔ بہادی نالیوں میں پھر بھی عاشق رسول، جسم پر ایک نشانی سنت کی نہیں ہے پھر بھی عاشق رسول، چہرہ دوسروں کی طرح بنا لیا پھر بھی عاشق رسول، رہن سہن وہ دوسروں جیسا اپنایا پھر بھی عاشق رسول۔ تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، ہم نے تو بنائے ہی ان کو آئیڈیل ہے، تو پھر جناب کیا ہوا، ذہنی طور پر ہم ہو گئے ان کے غلام، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ ہم خود کو غلام رسول اور عاشق رسول ایک ہی جملے میں کہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عاشق رسول ہو اور غلام رسول نہ ہو، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی غلام رسول ہو اور عاشق رسول نہ ہو، جہاں کا عاشق ہوگا وہیں کا غلام ہوگا۔ تو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں نا غلامی کے معاملے میں، لیکن ہمارے ذہن وہاں کی غلامی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہمارے بھائیوں کے گردنیں کاٹ رہے ہیں، آج خاندان کے خاندان 10,000 سے اوپر پہنچ چکی ہے شہداء کی تعداد، حضرت 1-2 نہیں 10,000 سے اوپر پہنچ چکی ہے، اور آپ زخمیوں کی تو بات ہی نہ کریں۔ بہت سے وہ خاندان ہیں کہ پورا کا پورا خاندان ختم ہو گیا، پورا خاندان ختم ہو چکا، لیکن ہم آرام سے جناب ہمارا میڈیا سوشل میڈیا کھلتا ہے تو ہم آپس میں چند ایک جملے تو دوہرا لیتے ہیں، جی فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، لیکن آج ہمیں اتنی سی بھی پرواہ نہیں۔ ہماری قوم آج بھی ورلڈ کپ میں لگی ہوئی ہے، ہماری قوم آج بھی کرکٹ کے مزے لے رہی ہے، اسے اتنی فلسطین کی فکر نہیں ہے جتنی کرکٹ میچ کی فکر ہے۔ تو جب مسلمان پر اتنا کڑا وقت پڑا ہو اور اس کے باوجود وہ شہداء کو چھوڑ کر کے کرکٹر کے پیچھے پڑی ہو، تو پھر بھی اپنے آپ کو خدا کا ہم دوست کہیں اور پھر بھی ہم یہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو یہ بات تو بالکل جدا ہو رہی۔ پھر بات آتی ہے جناب بائیکاٹ کی، تو جو جہاں کا غلام ہوتا ہے اپنے آقا کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا، لیکن ذرا اپنے عمل سے تو دیکھو ہم نے کس کا بائیکاٹ کیا ہوا۔ آج اشیاء کی بائیکاٹ کی بات آتی ہے تو ہم جناب اس کو توجہ ہی نہیں دیتے، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کا خود کو غلام بنایا ہوا، حالانکہ ہر چیز کا متبادل آپ کی پاکستانی یا مسلمان کمپنی میں موجود ہے،
لیکن اسلام کو ہم نے اتنا گرا دیا ہے کہ جناب یہ مسلمان کمپنی ہے تو اس کا جو ہے نا یا یہ پاکستانی کمپنی ہے تو اس کا معیار کچھ نہیں ہوگا، یہ باہر کی کمپنی ہے اس کا معیار ہوگا۔ حالانکہ معیار آپ کو پاکستان اچھا دے دے پھر بھی ہم نے جناب اسے اختیار نہیں کرنا ہے۔ جب بھی باہر کی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسی پر پل پڑتے ہیں، باہر کا لنڈا خرید لیتے ہیں، لیکن اپنے نئے کو بھی جو ہے ہم جناب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ تو حضرت صاحب آج یہ جو سلسلہ بائیکاٹ کا چلا ہے، بات لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یار غیر ضروری نہیں ہے، آپ بائیکاٹ کریں نہ کریں یہ بات کی بات ہے۔ سوال یہ کہ آپ کا جذبہ ایمانی نے کیا جواب دیا جب آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ بائیکاٹ کرنا ہے ان کی اشیاء کا، ان کی مصنوعات کا، تو اس وقت جو جواب تھا نا وہ آپ کے اندر کے مومن کا تھا، وہ آپ کے اندر کے مسلمان کا تھا اور جواب دے چکے۔ اب جس کے دل میں یہ بات ہے کہ ہاں یار اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں اس کو، مجھے نہیں پتا کس نے بائیکاٹ کا ارادہ کیا ہے کس نے نہیں کیا، لیکن جس کے دل سے یہ بات نکلی کہ ہاں یار زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اس کی سوچ کو اور اس کے ایمان کو کہ جذبہ جہاد کی ہم بات کرتے ہیں۔ جہاد کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ جہاد کا مطلب ہے قربانی، آپ کو جان کی قربانی دینی، آپ کو وطن کی قربانی دینی، آپ کو مال کی قربانی دینی۔ اس سے نیچے آتا ہے آپ کو اپنی جناب پسند کی قربانی دینی ہے، آپ کو اپنی خواہشوں کی قربانی دینی ہے۔ تو ابتدا ہے جہاد کی حضرت، تلوار تو ہمارے ہاتھوں سے نہ اٹھے، ہمارے وہ حال ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابتدا ہوتی ہے آپ اپنی خواہشوں کی قربانی دے سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اب جس کا جواب ہاں میں تھا تو وہ سلامتی اور سلام کے لائق ہے، لیکن جس نے یہ جواب دیا رہے یار یہ ایسا ہی ہے وغیرہ وغیرہ، یا جناب کئی ایک جواب آ جاتے ہیں، حضرت وہ ناکام ہو گیا۔ اس کے دل میں جذبہ ایمانی اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ ان کی پروڈکٹ کو ختم کر سکے، ان کی پروڈکٹ کو اپنے گھر میں آنے سے روک سکے۔ وجہ کیا بنی؟ پورا کا پورا دین ان کا میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ہمیں پروڈکٹ کیا روکیں گے، ایک ڈبہ ہم کیا روکیں گے؟ تو بات کسی چیز کو خریدنے نہ خریدنے کی نہیں ہے، یہ جو بائیکاٹ کا معاملہ ہے، اور نہ میں کسی پر زور زبردستی کر رہا، لیکن میں اصل بتا رہا ہوں اس کی کیا ہے۔ بات نفرت اور محبت کی ہے، بات اہمیت کی ہے۔ ایک چیز کا نام ان کے ساتھ جڑ جائے جو خدا کے دشمن ہے، آپ کو اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ جب تک وہ اسلام خلاف نہیں تھے چلو بات چل گئی، لیکن جب آرڈر آ گیا اوپر سے اور جناب جب انہوں نے اسلام خلاف کھل کر اعلان کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمیں ان کی چیزوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ تو اگر بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ دل نے کیا کہا اور اس وقت زبان سے کیا نکلا، تو اگر اچھا جواب نکلا تھا تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اگر اس میں بھی اسلام کو پس پوش ڈال کر اور انسان نے یہ چاہا کہ نہیں جناب یہ فضول کی باتیں ہیں، تو یہ جواب ایمان کے مقابلے میں غلط ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو آج معاملہ ہے نا کہ ہم ان کی اشیاء کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ان کی اشیاء کو ہم بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس معاملے میں یوٹیوب پر موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی اشیاء پر ان کے پاس صرف یہ ظاہری طاقت ہی نہیں ہے بلکہ باطنی قوتوں پر بھی یہ محنت کرتے ہیں۔ کچھ شیطانی چیزیں جس کو ہم اپنی زبان میں عملیات وغیرہ کہتے ہیں، وہ ان کے یہاں بہت ہیں، بڑے پڑے، ہم سمجھتے صرف ہندو کے پاس ہے، وہ ان کے یہاں بھی بہت ہے۔ ان کے یہاں بھی سالانہ جناب ان کی پوجائیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، ان کے یہاں بھی مونوگرام میں تاثیر چھوڑی جاتی ہے اور جو کہ ایک مسلمان پر غالب آ جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے کہ وہ شیطانی تاثیریں چیزوں میں چھوڑ کر ہماری مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ ہم پر غالب کیوں آ رہی ہے؟ غالب اس لیے آ رہی ہے کہ ہمارے اندر بحیثیت مومن اور مسلمان روحانیت ذرا سی بھی نہیں بچی جو ہم ان کی شیطانیت سے مقابلہ کر سکیں۔ ایک تو آپ کا مادی مقابلہ ہے نا کہ ان کے ہتھیار آپ کے ہتھیار، ان کی تعداد آپ کی تعداد،
ایک آپ کی سوچ کا ان کی سوچ سے مقابلہ ہے، اس میں بھی ہم ناکام ہو گئے، اس میں ہم نے ان کو جناب جو ہے بادشاہ بنایا ہوا ہے، ان کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اس سوچ کے مقابلے میں ہم ہو گئے ناکام۔ تیسری چیز آتی ہے کہ آپ کی روح کا مقابلہ روح سے، آپ کی روح کی طاقت کا مقابلہ ان کی روح کی طاقت سے، تو اس میں ہمیشہ مسلمان کو اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کے پاس اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی جو ہے نعمت جسے کہیں وہ طاقت موجود ہے۔ لیکن یہ طاقت اس وقت آتی کہ جب انسان روحانیت والوں سے تعلق رکھتا، جب مسلمان اللہ کے محبوبوں سے تعلق رکھتا، اللہ کے محبوبوں سے دوستی کا حکم ہے تاکہ ان کی صحبت سے آپ کی روح مضبوط ہو، تاکہ ان کی صحبت سے آپ کا دل مضبوط ہو، تاکہ ان کی صحبت سے آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ ہم نے اللہ والوں کی صحبت چھوڑ دی، ہم نے دوسروں کی صحبت اختیار کی، صحبت جو اختیار کی وہ بھی برائے نام، کہ صرف اسی لیے کہ ہم بیعت ہو گئے کسی اچھی جگہ پر، قسمت والا ہے جسے اچھی جگہ مل گئی تو وہ وہاں بیعت ہو کر کے سمجھا کہ جناب اب میری جان چھوٹ گئی، میدان محشر میں پیر صاحب نے خود مجھے تلاش کر کے بخشوانا ہے، اب میں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یا تو اس دین کے نام پر بھی ہم جا کر کے غلط جگہ پھنس گئے، اور نہ پیر صاحب کو ہوش کہ مرید کی کچھ اصلاح کر دیں، اور مرید تو لینے ہی آیا تھا کہ پیر وہ ہو جو نمازیں نہ پڑھوائے۔ اگر پیر نمازی ہوگا تو ہم سے نمازیں پڑھوائے گا۔ بھیا نمازیں پڑھنی ہوتی تو تمہارے پاس کیوں آتے؟ نمازیں پڑھنی ہوتی تو ڈائریکٹ اللہ کے گھر سے آباداری بھائی نہیں چلے جاتے۔ آپ کے پاس آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مانا جانا پڑے۔ حضرت یہی سوچ ہے ہماری عوام کی کہ ہم دین کے احکام سے جناب آزاد ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے تو یاد رکھو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو دین سے آزادی کا پروانہ لکھ کر کے دے دے۔ جو دین سے آزادی کا پروانہ لکھ کر کے دے رہا ہو وہ خود دین سے آزاد ہے۔ ہاں کئی گستاخیاں اس طور پر ہو جاتی ہیں، لوگ ملحدین بن جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صاحب ہمارے ہاں صحیح لوگوں کی پیروی کی قلت ہے، صحیح لوگوں کی پیروی کریں، صحیح لوگوں سے دوستیاں رکھیں، صحیح لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ وہ آپ کو دین پر چلائیں۔ جب وہ آپ کو دین پر چلائیں گے، کسی کی نگرانی میں آپ دین پر چلیں گے تو آپ کے اندر ایک ایمان بھی آپ کا مضبوط ہوگا، آپ کے اندر اتنی روحانی طاقت بھی ہوگی کم سے کم کہ جب ایسی پروڈکٹ کی صورت میں شیطانی قوتیں آپ کے سامنے ہوں تو وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو اور آپ درست فیصلہ کر سکیں۔ ورنہ یہ تو ہماری غلط فہمی ہے کہ ان کی چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور ہماری چیزیں خراب ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہی کی چیزیں کھا کھا کے ہم بیمار پڑتے ہیں۔ پھر دواؤں میں بھی ہمارا یہ معاملہ ہے کہ جناب ان کا طریقہ علاج اچھا ہوتا ہے ایلوپیتھک، اور ہمارا جو طریقہ علاج ہے یونانی حکمت وغیرہ یہ جو ہے یہ جناب یہ اثر نہیں کرتا، بہت وقت لیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس جلدی علاج کے چکر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 6 مہینے علاج کروا لے بندہ تو ایک چیز کا علاج کروا رہا ہوتا دوسری چیز بول پڑتی ہے، اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر چیز اچھی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ان کی چیزیں استعمال کر کر کے تو جبرن آج کل کتنی ویکسین لگانی پڑ رہی ہے، وہ بھی ان کی دوائیں لے رہے ہیں، وہ بھی ان کی۔ آپ کا جو اپنا دیسی طریقہ علاج جو آپ کو اللہ کے رسول نے دیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ نوٹ کر لیجئے اور دوسروں کے کر لیجئے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ غلط فہمی سب سے پہلے دور کریں کہ ان کی اشیاء اچھی ہیں اور وہ آپ کو اچھی اشیاء فراہم کریں گے۔ وہ مسلمان دشمن قوتیں ہیں، کبھی آپ کو اچھی اشیاء فراہم نہیں کریں گے۔ ایک چیز کا محتاج بنا کر کے دوسری چیز بیچیں گے، دوسری چیز کا محتاج بنا کر تیسری چیز بیچیں گے، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ لوگوں جو میرے دشمن ہیں وہی تمہارے دشمن ہیں، لہذا کبھی انہیں دوست نہیں بنانا۔ تو مولا دوست کس کو بنائے؟ تو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو دوست بنائیں، اور جو اللہ کے دوست ہیں ان کی غلامی اختیار کریں، جو اللہ کے دوست ہیں ان کی تعلیمات پر چلیں، اور جو اللہ کے دوست ہیں انہی کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ حضور غوث اعظم کو آئیڈیل بنائیں۔ آپ کہیں گے ہم نے بنایا ہوا ہر سال 11ویں کرتا ہوں بس، تو غوث اعظم کی تعلیمات کہاں گئی؟ بولا میں نے وہ پیر ہی نہیں پکڑا جو غوث اعظم کی تعلیمات بتا۔
ہاں صرف نام لے، تعلیمات والی بات نہیں کرنا امام صاحب، تعلیمات والی بات کرو گے تو ہم آپ کے پاس بھی بھگ جائیں گے۔ ہاں ہم جمعہ بھی وہاں پڑھیں گے جہاں پہ صرف واقعہ سنایا، بات کی، اور کوئی ترغیب نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی دل پہ چوٹ نہیں ماری، کردار پر چوٹ نہیں ماری، خوشی خوشی گئے خوشی خوشی آئے بس۔ تو ایسا نہیں حضرت، آپ اپنی فکر کریں، میں تو اپنے منصب سے وفا کر رہا ہوں۔ یہ منصب صرف باتیں سنانے کا نہیں ہے، یہ منصب صرف آپ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا نہیں ہے، یہ منصب اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر آ جائیں تو میں آپ کو جنت کے ٹکٹ دے کر کے واپس بھیج دوں، یہ منصب یہ اس لیے نہیں ہے، یہ منصب اس لیے ہے کہ میں آپ کو وہی بات بتاؤں جو اللہ کے رسول نے بتائی، میں آپ کو وہ بات بتاؤں جو حضور غوث اعظم نے بتائی، میں آپ کے ساتھ وہی تربیت کا انداز رکھوں جو ہمارے اکابر نے رکھا ہے۔ تو میں نے اپنے منصب سے وفا کرنی ہے، آپ اپنے منصب سے وفا کریں۔ آپ کا منصب کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں، آپ یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہیں۔ کیا میں پوچھوں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں کون کون شامل ہے تو کسی کا ہاتھ نیچے رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اگر میں پوچھوں یا ایھا الذین آمنوا سے کون خارج ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو کہے گا۔ تو جب آپ یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہیں تو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء پر بھی عمل کریں، ان کو دشمن سمجھیں۔ یہود و نصارہ کے متعلق دل میں نفرت ہونی چاہیے، لیکن ساری نفرتیں تو ہماری مسلمانوں کے لیے بھری ہوئی ہیں۔ اپنے پڑوسی سے نفرت کر رہا ہے، اپنے بھائی سے نفرت کر رہا ہے، اپنے سنی بھائی سے نفرت کر رہا ہے، وہ دوسرا آستانے کا ہے تو اس سے نفرت ہو رہی ہے، وہ دوسری تنظیم کا ہے تو اس سے نفرت ہو رہی ہے، وہ دوسری جگہ جانے والا تو اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ نفرتیں تو قریب قریب بانٹ دی ہم نے، محبت بٹ رہی ہے 7 سمندر پار۔ نفرتیں تو اپنے ہی محلے میں بانٹ ڈالی، اپنے خاندان میں بانٹ ڈالی، اور جناب محبتیں بٹ رہی ہے سرحد پار۔ تو اتنی بڑی ناانصافی نہیں کرو۔ یہ جو تمہارے آس پاس ہیں یہی تو تمہاری محبت کے مستحق تھے کہ جن کے ساتھ نفرت والا پہلو ہے۔ تو جس طرح جب اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا میں شمار کرتے ہو اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو کہ ہاں ہم یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہیں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء پر بھی عمل کرو۔ اپنے مسلمانوں سے نفرت نہیں کرو، مسلمانوں میں کوتاہی بھی ہو تو معاف کر دو، لیکن نفرتوں کا رخ اللہ کے دشمنوں کی طرف ہو، کیونکہ اللہ کے دشمنوں کو آئیڈیل بنا لیا تو ہم اللہ کے دشمنوں میں شمار ہمارا ہو جائے گا، اور پھر حال وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔